السلام علیکم گائز، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج تھا ہمارا دنیا پور جانے کا پلان۔ میرے پھوپھوزاد بھائی مجھے لینے کے لیے آئے ہوئے تھے، ذیشان بھائی، ہم پیار سے اسے جانی بھائی کہتے ہیں، اور ان کے ساتھ شہباز بھائی بھی آئے ہوئے تھے۔ ایسے شہباز بھائی تو جانی بھائی کے بہنوئی ہیں، تو ان کے ساتھ ہماری گپ شپ اچھی ہے۔ تو شہباز بھائی پیٹرول ڈلوانے کے لیے جا رہے تھے کیونکہ ان کا پیٹرول ختم ہو گیا تھا، تو میں نے بھی کہا کہ ہم اپنی گاڑی میں بھی پیٹرول ڈلوا لیتے ہیں کہ بیک ورڈ ایریا ہوتا ہے تو وہاں پر پیٹرول بہت دور دور تک تو ملتا نہیں ہے، تو میں نے کہا اپنی گاڑی میں بھی ڈلوا لیتے ہیں۔ تو پیٹرول ڈلوانے کے لیے ہم پہنچے تھے تو وہاں بہت سارا رش تھا۔ شہباز بھائی نے پہلے پیٹرول ڈلوا لیا تھا، پیٹرول ڈلوانے کے بعد ہم وہاں سے روانہ ہوئے، تو آگے شہباز بھائی ہمیں ڈھونڈ رہے اور ہم شہباز بھائی کو۔ اتنی دیر میں شہباز بھائی ہمارے پیچھے سے آگے چلے گئے، مجھے بڑی خوشی ہوئی، لیکن شہباز بھائی سے پھر بعد میں نے پوچھا کہ بھائی آگے کا کیا پلان ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے جانا ہے سبز منڈی۔ سبز منڈی میں پہنچتے ہی شہباز بھائی نے کہا کہ بھائی ہم نے دینا ہے دیگو کا سامان، کیونکہ وہ کر رہے تھے دعوت۔ پچھلے دنوں جانی بھائی کا بیٹا پیدا ہوا ہے تو وہ خوشی سے دعوت وغیرہ کر رہے تھے۔ منڈی میں شہباز بھائی کے فرینڈ کی دکان تھی تو ہم دکان پر پہنچے۔ بہرحال ہم وہاں پر پہنچے تو شہباز بھائی کا ایک جاننے والا تھا دکاندار، تو وہ اپنی دکان پر نہیں تھا، اس کے کچھ شاگرد کھڑے ہوئے تھے، تو شہباز بھائی نے کہا چلو پھر آگے چلتے ہیں۔ پھر دوسری دکان پر گئے، وہاں پر ہم نے دیکھا بہت ساری سبزیاں پڑی تھی، تو شہباز بھائی ان سے ڈیل کر رہے تھے کہ ہم نے دیگو کا سامان لینا ہے، تو ہم وہاں سے سامان لے کر پھر آگے روانہ ہوئے۔ مین روڈ سے جا رہے تھے تو راستے میں بہت گپ شپ لگائی، بڑا مزہ آیا سفر کا۔ پھر میں بائک پہ سفر سے تھک گئے تھے، پھر ہم نے ایک اور جگہ پہ اسٹے کیا ہم نے، تو چکن والی دکان پہ ہی رکے تھے، تو یہاں پر ہم نے چکن وغیرہ لینا تھا، تو یہاں جانی بھائی خود ہی چکن بنا رہے تھے۔ میں پوچھا خیر ہے کہ خود چکن بنا رہے ہو؟ کہنے لگا کہ بھائی یہاں میں جب بھی آتا ہوں اپنی مرضی کا خود ہی چکن بناتا ہوں۔ پھر شیخ صاحب نے بھی کہیں کام جانا تھا، اس نے کہا کہ بھائی اپنی مرضی کا چکن بنا لو، تو میں کسی کام کے لیے جا رہا ہوں، تو جانی بھائی خود ہی چکن بنانے لگ گئے۔ وہاں پہ جانی بھائی کا ایک فرینڈ آیا تو جانی بھائی نے اسے بھی چکن بنا کے دیا۔ پھر ہم ایک ساتھ ہی سفر میں ایک دوسرے کے ساتھ گپ شپ لگاتے جا رہے تھے۔ گپ شپ میں وہ اپنی بائک دکھا رہے تھے اور بائک کا کچھ کام وغیرہ کروانا تھا، تو جانی بھائی نے کہا ہو جائے گا، کیونکہ ہمارے جانی بھائی ایک میکینک بھی ہیں، تو جانی بھائی نے کہا کہ آپ کی بائک کا کام ہو جائے گا۔ پھر ہم فائنلی جانی بھائی کے گھر پہنچے۔ جانی بھائی کے گھر پہنچتے ہی وہاں پر ذرا مجھے ٹھنڈ لگنے لگی، کیونکہ میں اپنی جیکٹ وغیرہ گھر بھول آیا تھا۔ یہاں بیک ورڈ ایریا بہت کھلا علاقہ تھا، جس کی وجہ سے مجھے بڑی سردی لگ رہی تھی۔ اس کا پچھتاوا مجھے بعد میں ہوا، کیونکہ گھر سے جلد بازی میں نکلے تھے اور اپنا میں جیکٹ وغیرہ گھر بھول گیا تھا۔ شہباز بھائی کو میں نے بتایا، شہباز بھائی نے کہا چلو سوپ پینے چلتے ہیں۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ ہم سوپ پینے گئے تو مجھے انہوں نے کہا کہ وہاں پر بیٹھ جاؤ۔ شہباز بھائی نے کہا آپ بیٹھو، ابھی سوپ آ جائے گا، تو میں وہاں بیٹھا سردی کو انجوائے کر رہا تھا۔ چادر وغیرہ تو میرے پاس تھی، لیکن کوٹ کی کمی تو محسوس ہو رہی تھی۔ پھر اس کے بعد سوپ آیا، سوپ ماشاءاللہ بہت اچھا لگ رہا تھا۔ پھر میں نے سوپ کو پیا، سوپ بڑا مزے کا اور لذیذ بنا ہوا تھا۔ اور یہاں پر پھر دکان والے نے شہباز بھائی کو کہا کہ بھائی میری بیٹی کی طبیعت خراب ہے، تو آپ تھوڑی دیر میری دکان پہ کھڑے ہو جاؤ، تو شہباز بھائی نے مجھے کہا کہ آپ گھر چلے جاؤ، میں ابھی آ جاؤں گا۔ میں پھر گھر کی طرف چلا گیا، وہاں جا کے دیکھا جانی بھائی اپنے چولہے پہ بیٹھ کے سالن بنا رہے تھے۔ میں نے کہا کیا بنا رہے ہو؟ کہنے لگا کہ بھائی آپ کے لیے چکن بنا رہا ہوں۔ میں نے کہا میں نے تو تکے وغیرہ کہا تھے۔ کہنے لگے کہ بھائی اس کا ٹیسٹ بھی تکوں سے کم نہیں ہوگا، تو میں نے کہا چمچہ وغیرہ تو ہلاؤ۔ کہنے لگا نہیں میں نہیں ہلاؤں گا، آپ ہر کسی کو بتاؤ گے کہ میں گھر بیٹھ کے سالن بنا رہا ہوں۔ ہنسنے لگے سارے۔